حضرت ابو بکر صدیق، اے حضرت عمر بن خطاب، رج کے کیوں نہیں دیکھا؟ فرمایا دل تو بڑا کرتا تھا کہ آقا کو رج کے دیکھیں۔ جب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، حضور کے چہرے پہ جب دیدیں ٹکاتے، اپنی نگاہوں کو آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ پاک پہ ٹکاتے تو چند لمحوں کے بعد نگاہیں ہٹا لیتے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اتنا نور تھا کہ چہرہ مصطفیٰ پہ نگاہیں ٹک بھی نہیں سکتی تھی۔ سامعین محترم، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو ہر وصف، ہر خوبی میں بے مثل اور بے مثال مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یقیناً حسن بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ جب انسان کسی سے ملاقات کرتا ہے تو آواز، لہجہ، اخلاق، طور طریقے ان کا بعد میں پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا چہرہ سامنے آتا ہے اور چہرے کو دیکھ کر کے نگاہیں کچھ فیصلہ کر لیا کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے آقا نبی پاک علیہ السلام کو ہر خوبی اور وصف کی طرح آپ کو حسن بھی بے مثال عطا فرمایا ہے۔ ووکل تے میڈ نو اچھاؤ۔ آپ اتنے حسین ہیں کہ آپ جیسا حسین نہ اولین میں نہ آخرین میں۔ آپ کے سر انور سے لے کر پاؤں کے مبارک تلووں تک حسن ہی حسن ہے۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرہ پاک کے متعلق کچھ پیاری باتیں سماعت کرتے ہیں کہ جس چہرے کی قسمیں اللہ پاک نے اپنی پاک کلام میں بیان فرمائی ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام کے حسن کی یہ کیفیت ہے کہ آپ اللہ جل شانہ کے محبوب ہیں۔ محبوب اس کو کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، اور محبت کرنے والے کو محب کہتے ہیں۔ اللہ محب ہے اور حضور محبوب ہے۔ اللہ محب ہے اور حضور محبوب ہے، اور حضور محب ہے اور اللہ محبوب ہے۔ جتنا حضور کو اللہ نے چاہا اور کسی نے نہیں چاہا، اور جتنا اللہ کو حضور نے چاہا اور کوئی نہ چاہ سکا، سب سے بڑھ کر آقا سے محبت رب ذوالجلال نے کی، اور سب سے بڑھ کر خالق سے محبت محبوب خدا نے کی جل شانہ وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہر کوئی چاہتا ہے محبوب بے مثال ہو، عیب نہ ہو، خامی نہ ہو، کمزوری نہ ہو۔ باوجود چاہنے کے جب محبوب بناتے ہیں، خامیاں موجود ہوتی ہیں، عیب موجود ہوتے ہیں، کمزوریاں موجود ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے جس کو محبوب بنایا، خالق خود ہے، محبوب خود بنایا، اور خالق نے اپنے محبوب کو اتنا حسن دیا، اتنا کمال دیا، اتنا سونا بنا دیا، اتنا پیارا بنا دیا کہ کائنات کے اندر حسن کا شاہکار تخلیق کر کے ارسال فرمایا، اور لوگوں کے سامنے یہ پیغام عطا کیا، یا ایھا الناس، اے کائنات والو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس حضور کی صورت میں اللہ کی دلیل آئی ہے۔ اللہ کی پہچان کے لیے خدائے ون تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرنے کے لیے حضور دلیل بن کر آئے ہیں۔ دعویٰ ہے توحید کا،
دلیل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا جانتی ہے کہ دعوے پر دلائل مضبوط ہو تو دعویٰ مضبوط قرار پاتا ہے، دلائل کمزور ہو تو دعوے کی کمزوری تصور کی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنی ذات پر دلیل میرے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، اس سے ہٹ کر کہ آپ کو علم کتنا دیا، اس سے ہٹ کر کہ اختیارات کتنے دیے، اس سے ہٹ کر کہ میرے آقا کو مقام کتنا بخشا، اس سے ہٹ کر کہ آپ کو امام الانبیاء بنایا، سیاح لا مقام بنایا، آپ کو اولین و آخرین کا سردار بنایا، وجہ تخلیق کائنات بنایا، اس سے ہٹ کر کہ آپ کو طاقتیں بخشی، کبھی چاند کو توڑتے ہیں، کبھی سورج کو موڑتے ہیں۔ سبحان اللہ مٹھا کے سو تقریر بھی مزے نال کرے سا، سبحان اللہ اچھا کے سو ذرا تھوڑا جگائی رکھے سا، ذرا اچھا کو تو سبحان اللہ۔ ساؤنڈ بہت چنگا چلتا بھی ہے لیکن جب میرے لیول تے کھلدا نہیں پیا، جب کھل گیا وقت میں کھل سا، کیونکہ جب میں زور لاوا اگو آؤٹ پٹ بھی اتنی نکلے وقت میں زور لینا، آؤٹ پٹ تھوڑی ہوئے ان پٹ زیادہ ہوئے، اور جڑی ان پٹ اڈے نہیں میں دی او ول کے گلے تے پہنچ گئے وقت اس نال گلا خراب تھی نے میرے نال بھائی انشاءاللہ اچھا تعاون کرے سی، اللہ پاک اس نو سلامت رکھے۔ تھوڑا جہا میرے جڑا ووکل تے میٹ والے پاسے توجہ دے سو انشاءاللہ کام چلے سی، ذرا اچھا خدا سبحان اللہ۔ سامعین محترم ذرا توجہ کرنا، میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں، اللہ اکبر و کبیرہ، اس سے ہٹ کر کہ وہ چاند بھی توڑتے ہیں، سورج بھی موڑتے ہیں، درختوں کو قدموں میں بھی بلاتے ہیں، انگلیوں سے چشمے بھی جاری فرماتے ہیں، میرے آقا کی بڑی معجزے ہیں، بڑے کمال ہیں، لیکن ہم تو یہ بات کرنے چلے ہیں کہ اللہ نے اپنی ذات پر مصطفیٰ کریم کو دلیل بنایا اور ہر چیز میں بے مثل و بے مثال بنایا، اور حضور کو حسن با کمال عطا فرمایا، اتنا سونا بنایا، اتنا سونا بنایا، اتنا سونا بنایا کہ دیکھنے والا سوچنے پہ مجبور ہو جائے وہ بنانے والا خود کتنا سونا ہوگا۔ یا پیر بارو شریف حضور کے بلا پیر طریقت راور شریعت صاحبزادہ والا شان پیر محمد عاشق حسین باروی صاحب عالم و سالم مرحبا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے۔ سامعین محترم میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک نے میرے آقا کریم کو اتنا حسن عطا کیا کہ دیکھنے والا سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب بننے والا اتنا سونا ہے بنانے والا کتنا سونا ہوگا۔ اللہ نے میرے نبی پاک کو اپنا محبوب بنایا اور حضور سے پیار فرمایا، اور حضور کے حسن کا تذکرہ بار بار قرآن مقدس میں فرمایا۔ جب تاجدار کونین علیہ السلام کعبہ شریف کے ساتھ تشریف فرما ہے اور میرے آقا آسمان کی طرف ایک بار چہرہ بلند کرتے ہیں، دوسری بار چہرہ پاک بلند کرتے ہیں، تیسری بار چہرہ پاک بلند کرتے ہیں، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے محبوب والضحیٰ، اس چمکتے دمکتے آپ کے پیارے چہرہ کی قسم ہے۔ اللہ میرے آقا کے چہرے کی قسم قرآن میں بیان کرے، میرے آقا جب چہرہ پاک جھکائیں میرا اللہ فرمائے واللیل اذا سجا، محبوب آپ کی پاک پیاری حسین زلفوں کی قسم ہے، یہ میرے آقا کا حسن ہے کہ چہرہ اٹھائیں تو رب چہرے کی قسمیں اٹھائے اور چہرہ جھکائیں تو اللہ محبوب کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے۔ ذرا جاگتے رہیں، اونچا بولیے سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کا حسن ہے کہ میرے آقا کائنات علیہ السلام حالت نماز میں کھڑے ہیں، مکمل شان نزول بیان نہیں کر رہا کہ بات لمبی نہ ہو، میرے آقا کھڑے ہیں حالت نماز میں، میرے آقا نے چہرہ اٹھایا، ایک بار پاک چہرہ اٹھا، دوسری بار اٹھا، تیسری بار اٹھا، رب نے قرآن نازل فرمایا اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ بنتا ہے قد نرا، اے محبوب تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، بار بار آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھنا، فی السماء آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ پھرنا، ہم ملاحظہ کرتے ہیں وجہ کا فی السماء آپ کا چہرہ
आसमां की तरफ बार बार उठना हम देख रहे हैं। अब इसका अगर तर्जमा किया जाए मोहब्बत की ज़बान में तो तर्जमा ये बनता है, और जब सुनने वाले सुभान अल्लाह बोलेंगे तो लुत्फ आ जाएगा। फरमाया महबूब कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, आप आसमान की तरफ देख रहे हैं, आसमान का रब तेरे चेहरे की तरफ देख रहा है। ये हुजूर के चेहरे की बात कर रहा हूँ, महबूब के चेहरे की बात कर रहा हूँ। मेरा रब फरमाता है ऐ प्यारे फ़इन्नका बिअयुनिना, ऐ महबूब हर वक्त आपका चेहरा हमारी नजरों में रहता है। मौला तू तो कायनात को देखता है, जमीन को देखता है, आसमां को देखता है, लौह कलम को देखता है, कतरा कतरा तेरी नजर में और पत्ता पत्ता तेरी नजर में, जर्रा जर्रा तेरी नजर में। क्यों फरमाया महबूब हम तो तुझे देखते हैं। फ़इन्नका बिअयुनिना, हम हर वक्त आपको देखते हैं, आप हमारी नजरों में रहते हैं। फरमाया लोगों खालिक है, मालिक है, जमीन को देखता है, आसमान को देखता है, कायनात को देखता है, लेकिन जब चेहरा मुस्तफा की बात आती है तो फरमाया महबूब फ़इन्नका बिअयुनिना, सारी कायनात को देखता हूँ, पूरी कायनात में जो सोना नजर आता है वो तेरा चेहरा नजर आता है। अब इसके दो तर्जमे हैं आया मुबारका के, और दोनों का मरकज व महवर ज़ात मुस्तफा है, हुस्न मुस्तफा है। फ़इन्नका बिअयुनिना, ऐ प्यारे आपका चेहरा हर वक्त हमारी नजरों में रहता है। महबूब आप हर वक्त हमारी नजरों में रहते हैं। अब दूसरा क्या है, फ़इन्नका बिअयुनिना, प्यारे हमारी नजरें हर वक्त तेरे चेहरे पे रहती हैं। नारा सुनाओ चा वाता गुते टोना। नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा ये मेरे आका नबी पाक का हुस्न बेमिसाल है। आपके चेहरे पाक की बार बार कुरान बात कर रहा है। अब आइए दोस्तों, जिन्होंने मेरे नबी लजपाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, अपनी नजरों से देखा, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने आका करीम के चेहरे पाक में हुस्न की कैफियत क्या देखी? जब पूछने वालों ने कहा ऐ आका को तकने वालों जरा बताओ तुमने क्या देखा? फरमाया क्या पूछते हो? आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, और मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक चेहरे पर पसीना आया हुआ है। हजरत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा कायनात आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नागाह मेरी निगाह आका के चेहरे पाक पे पड़ी, मैंने देखा हुजूर के रुखसार मुबारक पर पसीने के कतरे बह रहे थे। मैं हक्का बक्का रह गई, मेरी कायनात लुट गई। मैंने ऐसा हसी मंजर कभी नहीं देखा था। वल्लाह मुझे यूं लगता था पसीना नहीं है, मोतियों की लड़ी है और रुखसार मुस्तफा पे कुर्बान होती चली जा रही है। देखने वालों ने क्या देखा? आइए सय्यदा कायनात हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की एक और रिवायत भी सुन लीजिए। क्या देखा? फरमाया सुई धागे का काम कर रही थी, सुई गिर गई, गुम गई, अंधेरे में हाथ मारे, कुछ हाथ ना आया। फिर ऐसा हुआ मेरे घर का दरवाजा खुला, मेरे हुजरे का दरवाजा खुला, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, थोड़े से मुस्कुराए, इतना नूर निकला, मेरा पूरा कमरा नूर से भर गया। गुमशुदा सुई को मैंने तलाश कर लिया, इतना नूर है, अंधेरों में मुस्कुराते हैं, रोशनियां फैल फैल जाती हैं। इतना हुस्न है कि मुबारक चेहरे पे टपकने वाले पसीने की बूंदें, पसीने के कतरे देखने वालों को मोतियों से हसीतर मालूम होते हैं। अरे लोगों, इतना हुस्न है कि देखने वालों ने जब देखा तो
موازنہ کرنے لگے وہ چاند سونا ہے یا اللہ کا محبوب سونا ہے. ادھر بھی دیکھا, ادھر بھی دیکھا, ادھر بھی دیکھا, ادھر بھی دیکھا. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں بالآخر میرے دل نے کہا آسماں کر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, آسماں کر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. وہ چاند کچھ نہیں ہے, میرے آقا چاند سے بڑھ کر حسن والے ہیں, اس سے بڑھ کر کمال والے ہیں. دیکھنے والوں کیا دیکھا؟ فرمایا ہم نے یہی دیکھا ہے اگر آقا مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں اتنا چہرہ شفاف ہے جیسے آئینہ شفاف ہوتا ہے. اگر در سے گزرتے ہیں تو در کا عکس چہرہ مصطفیٰ میں نظر آتا ہے. اگر دیوار سے گزر ہوتا ہے تو دیوار کا عکس چہرہ مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام میں نظر آتا ہے. اتنا شفاف جیسے آئینہ ہوا کرتا ہے. یہ میرے آقا کے چہرے کا کمال ہے. ارے دیکھنے والوں تم نے کیا دیکھا؟ ذرا تصور کے جھروکوں سے جھانک کے دیکھو. وہ مدینہ کی گلیاں ہیں, وہ صحابہ کا پیارا دور ہے. میرے آقا مدینے کی گلیوں میں خرام ناز کرتے ہیں. کبھی مسجد نبوی میں جلوہ فرمائی ہوتی ہے, کبھی میرے آقا مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے ہیں. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. ذرا آؤ لوٹ چلو گنبد خضرا کی طرف, آؤ لوٹ چلو 1400 سال پہلے جب میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں رہا کرتے تھے, اب صحابہ حسن مصطفیٰ چھیڑ رہے ہیں. آؤ ذرا رخ یار کی باتیں کرتے ہیں. بتاؤ وہ کتنے سونے تھے. بولنے والے نے کہا وہ اتنے سونے تھے کہ جیسے دو دھاری تلوار ہے اور تیز دھار والی تلوار کو اگر سورج کی روشنی میں کھڑا کر دیا جائے, لہرایا جائے تو تلوار سے لاٹیں نکلتی ہیں, لشکاریں نکلتے ہیں. آقا کے چہرے سے اس طرح روشنی نکلا کرتی تھی جیسے تیز دھار والی تلوار سے شعاعیں نکلتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ تڑپ گئے, فرمایا میری بھی سنو, میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. ذرا بولیے سبحان اللہ. ابو ہریرہ آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے بہت دیکھا, ہر بار دیکھا, اور جب بھی دیکھا مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ چہرہ مصطفیٰ میں آسمان کا سورج طلوع کر آیا ہے اور آقا کے چہرے پاک کے طواف کر رہا ہے. اتنا حسن تھا, اتنی روشنی تھی. اے دیکھنے والوں کیا دیکھا؟ فرمایا ہم نے بہت دیکھا, ہم نے بار بار دیکھا, کبھی رج کے نہیں دیکھا. اے حضرت ابو بکر صدیق, اے حضرت عمر بن خطاب, رج کے کیوں نہیں دیکھا؟ فرمایا دل تو بڑا کرتا تھا کہ آقا کو رج کے دیکھیں. جب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے, حضور کے چہرے پہ جب دیدیں ٹکاتے, اپنی نگاہوں کو آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ پاک پہ ٹکاتے تو چند لمحوں کے بعد نگاہیں ہٹا لیتے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا اتنا نور تھا کہ چہرہ مصطفیٰ پہ نگاہیں ٹک بھی نہیں سکتی تھی. اللہ نے اتنا جمال عطا کیا ہے میرے آقا کو. آمین آمین. بہت حسین ہیں, بہت حسین ہیں, واللہ وہ بہت حسین ہیں. ارے جنہوں نے دیکھا انہوں نے کائنات لٹا دی ہے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی محبتوں میں. چونکہ میں نے اپنی بات کو گھنٹے سے بھی کم عرصے میں مکمل کرنا ہے اور کسی اور موضوع کو بھی چھیڑنا ہے, اس لیے میں بالکل اختصار کے ساتھ آگے جا رہا ہوں. ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے, اونچا بولیے, اللہ اکبر و کبیرہ. دیکھنے والوں نے دیکھا, پھر کائنات میرے آقا کریم علیہ السلام کے نام پر قربان کر دی. بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے, بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے, بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے. جب پسند کی بات چل رہی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو ایک خواہش کا اظہار یہ بھی کیا, آقا میرا یہ دل چاہتا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا میری نظریں ہو, آپ کا چہرہ ہو, بس دیدار ہوتا رہے, بس دیدار ہوتا رہے. اللہ اکبر. خواہش کا اظہار تو کر دیا, ایک آپ ہوں, ایک میں ہوں, اور بس دیکھتا چلا جاؤں, دیکھتا چلا جاؤں. اس خواہش کو پورا کیا گیا. معراج کی رات جب میرے آقا نے کرم کی انتہا کر دی, اپنا سر انور آپ کی گود پاک کے اندر رکھ کر میرے آقا نے چشمان کرم کو بند کر لیا. گویا بزبان حال ابو بکر صدیق کو یہ کہا
کہا جا رہا تھا ابو بکر آپ کی خواہش تھی نا کہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا رہوں، لو آج آقا تیری گود کے اندر ہے، نظریں بند ہیں، رج رج کے مکھ مصطفیٰ کا دیدار کر لے، رج کے دیکھ لے۔ جب دید جو ٹکائی آپ چاہتے تھے ایک میں ایک میرے آقا، تیسرا کوئی نہ آئے، تیسرا آ گیا، پاؤں پہ دستک دینے لگا، پاؤں ہٹاؤ، نہیں ہٹے گا، ڈس لوں گا، ارے ڈس لو، ابو بکر مر جاؤ گے، فرمایا مر جاؤں گا، چہرہ مصطفیٰ سے نظریں نہیں ہٹاؤں گا۔ آقا کو تکتے تکتے موت آ جائے تو ابو بکر اور کیا چاہتے ہیں؟ ادھر جان لٹائی جا رہی ہے، ادھر نماز قربان کی جا رہی ہے، علی سورج ڈوبا جا رہا ہے، فرمایا ڈوبنے دو، اے مولا علی نماز عصر ہے، فرمایا جانے دو، حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا بتاؤں گا کہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی تمنا تھی، آج خواہش پوری ہو گئی ہے، ساری کائنات کا حسن سمٹ کر مولا علی کی گود میں آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دوستو بالکل مختصراً سنیے گا، جب 30 دن ہو چکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر نماز پڑھاتے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے پیر کے دن نماز فجر میں جب دیکھا کہ صحابہ صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، آقا نے جب پردہ ہٹایا، آقا نے حجرے کا پردہ ہٹایا، صحابہ کرام نے حسن مصطفیٰ کی مہکار پالی، روشنی پالی، صفوں میں ہلچل پیدا ہو گئی، کوئی آگے ہوا کوئی پیچھے ہوا، صحابہ کرام تڑپنے لگے، عشق مصطفیٰ میں ان پہ امتحان آ گیا تھا، ادھر کعبہ ہے، ادھر موقع مصطفیٰ ہے، ادھر نماز ہے، ادھر دیدار مصطفیٰ ہے، صحابہ کیا کرو گے؟ کھول کتاب تے اسکا لی، انہوں وقت نماز انہوں یار آ گئے، انہوں پاک امام ازان دیتی، گھل کھڑ کھول انہوں سرکار آ گئے، ان ہکدو چھے تو فرض آگا، میرے ہوش تے باری تار آ گئے، ناشاد نماز ول پرسو ادب کر سرکار آ گئے۔ صحابہ کیا کرو گے؟ نماز پڑھو گے یا رخ مصطفیٰ کا دیدار کرو گے؟ صحابہ نے کعبے سے چہرے پھیر لیے، نماز کو بھول گئے، مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ نمازیں مکمل کرو، نمازیں پڑھو۔ صحابہ تم نے کیا دیکھا؟ فرمایا ہم نے یوں دیکھا جیسے اللہ کا قرآن سامنے کھلا ہوا ہو، اللہ کا قرآن۔ میں یہاں پہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ فرمایا ہمیں تو یوں لگتا تھا خدا کا قرآن سامنے کھلا ہوا ہے۔ صحابہ نے سورت کا نام نہیں لیا، سورت کا نام نہیں لیا، پورے قرآن کا نام لیا، پورے قرآن کا نام لے لیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ سورہ یاسین کی طرح نظر آئے، رحمان کی طرح نظر آئے، فاتحہ کی طرح نظر آئے، سورہ محمد کی طرح نظر آئے۔ فرمایا قرآن تھا سامنے۔ صحابہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ لوگوں جب قرآن کی 114 سورتوں کو ملاؤ گے تو سورت محمد ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، مذہب حق اہل سنت، استانہ علیہ پیر مارو شریف۔ بہت سونے سبحان اللہ، سٹیج والوں کے حوصلے جو بڑھائے رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ ان کی محبتیں ہیں، ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ بہت سونے ہیں وہ، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ ہمارے وہم گمان سب کچھ جہاں دم توڑ جائیں اس سے بھی میرے آقا سونے ہیں۔ اس سے بڑھ کر حسن مصطفیٰ کیا ہوگا کہ طور پہاڑ پہ عرضیں ہوتی ہیں رب ارنی انظر الیک، اور حتیم کعبہ میں پیغام جاتا ہے حضور آئے، اللہ دیدار کے لیے بلا رہا ہے۔
یہ مصطفیٰ کی عزتیں بڑھانا ہے، یہ میرے نبی پاک کے مرتبے کا اظہار ہے۔ دیدار تو یہاں بھی ہو رہا تھا، وہاں کیوں بلایا گیا؟ دنیا والوں کو دکھایا گیا، لوگوں میرے محمد اتنے سونے ہیں کہ دیدار کے لیے عرش خدا پہ بلایا جا رہا ہے۔ میرے آقا بہت سونے ہیں۔ اللہ کریم نے حضور آقا کریم علیہ السلام کو اتنا حسن و جمال بخشا ہے۔ مدینے کی گلی میں میرے آقا کریم خرام ناز فرمایا کرتے ہیں، آیا جایا کرتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کو بارہا دیکھا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ نظارہ بھی کیا کہ 4 جوان کھڑے تھے، مسلمان نہیں تھے، آقا قریب سے گزرے، ایک نوجوان نے حضور نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ پاک دیکھا، ہکا بکا کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ دوستوں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے یہ کون تھے؟ کہا یہی تو محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھے کیا ہے؟ کہتا ہے اتنا سونا، اتنا سونا، ہاں بندہ اتنا سونا ہو سکتا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اتنا سونا۔ اب رات جب سونے کی کوشش کی تو نیند نہ آئی کہ فجر کب ہوگی، آقا کا دیدار ہوگا۔ آقا کے راستے میں کھڑا ہے، حضور علیہ السلام گزرتے ہیں، دل کو چین ملتا ہے، آنکھوں کو سرور ملتا ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہے، دیوانہ کھڑا ہے، دیکھتا چلا جا رہا ہے، دن کو اپنے دل کو سیراب کرتا ہے۔ رات کو جائے تو نیند نہ آئے، اپنے بستر پہ کروٹیں بدلے، رات بڑی اوکھی ہو گئی، رات پویتے بے دردانو، سکھ دی نیندر آوے، درد مدانو یاد سجن دی، ستیاں آن جگاوے، درد کا مارا ساری رات تڑپتا ہے، دن کو آقا کا دیدار کرتا ہے۔ کبھی ذہن میں آیا کہ باپ کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، پھر دماغ نے کہا باپ تو یہودی ہے، رنگ میں بھنگ ڈالے گا، مجھے روکے گا ٹوکے گا، باپ کو نہیں بتایا۔ آقا کے محبت کو دل میں سمایا، دن کو دیدار، رات کو تڑپتا ہے۔ اب عشق کا روگی بن گیا، عشق کا مرض لگ گیا، عشق کی بیماری لگ گئی، بیمار عشق ہو گیا۔ عشق نے اندر جو ڈیرے ڈالے، اندر جھلسایا، اندر جلایا، سینے کو سلگایا، نوجوان بستر پہ پڑ گیا، بستر علالت بستر مرگ بن گیا، نبضیں رکنے لگی، سانسیں اٹکنے لگی، دھڑکنیں تھمنے لگی، گردش خون کم ہونے لگی۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ہوا کیا؟ کہا عشق ہوا ہے، عشق ہوا ہے۔ ارے دنیا کے گندے عشق چھوڑو، یہ گندی مرضیں چھوڑو، یہ موزی مرضیں چھوڑو، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ عشق کرنا ہے تو عشق مصطفیٰ کرو۔ عشق ہو گیا ہے، پتہ نہیں تھا، عشق تو آگ ہے، آگ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ نوجوان موت کے قریب ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اگ تے عشق دا سینک برابر، عشق دا سینک چنگیرا، اگ تے ساڑے ککھتے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو میتے پانی، لوگو عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ اتھے ککھ نہیں رہندا، یہ تے عشق جلاوے دے رہا۔ عشق نے ڈیرے جلائے، جلا کے راہ کر دیا، موت سر پہ رقص کرنے لگی۔ بیٹا کوئی تمنا ہے تو بتا دے۔ باپ کو کہتا ہے بابا بس ایک تمنا ہے، میرے آقا کو میرے گھر لے آؤ، میں اپنی آنکھوں سے حضور کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا سامنے کھڑے ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ آقا میرا بیٹا ہے، محبت آپ سے کرتا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ آؤ گے؟ فرمایا آئیں گے، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے
डाला। या रसूल अल्लाह, नजरें टिकी थी दरवाजे की चौखट पे, नजरें जमा के पड़ा है और दिल ही दिल में अर्ज कर रहा है, कदी आओ गरीबा दे मोहल्ले, या रसूल अल्लाह गुनाहगारान तेरे राह मल्ले, या रसूल अल्लाह मैं मंदहा तेरे लायक ते नहीं कुल्ली नमाने दी, जे आ जाओ ते मैं खुशियां मनावा। या रसूल अल्लाह कदी ते लंघदे लंघदे झात पा जाओ मेरे घर भी, मैं ऐसे आस्ते घर नू सजावा। या रसूल अल्लाह, और ये भी कहता है, ये न सोचो कि वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, ये न सोचो कि वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। मेरे आका आ गए, बहार आ गई, बहार आ गई, रोशनी आ गई, नूर बिखरने लगा, खुशबुओं का मंबा बन गया। मेरे आका करीम करीब खड़े हैं, बस हुजूर को देखा, चेहरे पे रोशनी आ गई, लबों पे मुस्कुराहट आई, आंखों में नूर आया। चेहरा मुस्तफा को देखा, देखने के बाद लब हिलने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना पड़ा मौत आ गई, इतना पड़ा तवज्जो है, इतना पड़ा मौत आ गई, इतना पड़ा मौत आ गई। अब पूरी तवज्जो रखना, आंखें दिल दिमाग धड़कने मेरी तरफ मरकूज होना चाहिए। कलमा पड़ा मौत आ गई, कलमा पड़ा मौत आ गई। खून की गर्दिश रुक जाती है, सांसों की माला टूट जाती है, धड़कने खामोश हो जाती हैं, हाथों ने काम छोड़ा, हाँ हाँ पाँव ने काम छोड़ा, ज़बान ने काम छोड़ा, कानों ने काम छोड़ा, मगर 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 क्या, मगर ये कि आंख अब भी खुली थी, मुस्तफा का दीदार हो रहा था। आंख अब भी खुली है, आका करीम के चेहरे पाक पे नजरें जमी है। मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की, आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की। और बाबा फरीदगंज शकर कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खाइयो मांस, दो ने ना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। वो कितना खुशबख्त है जिसने देखते देखते अपनी जान दे दी, अपनी जान दे दी। मुसलमानों कहां मारे मारे फिर रहे हो, नबी पाक की मोहब्बत के दम भरने वालों कि वो अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। ये दिल हुजूर की मोहब्बत के लिए है, ये आंखें आका के दीदार के लिए है, ये सांसें दुरूदों की माला के लिए है, ये बदन नबी पाक की नौकरी के लिए है, इश्क़े मोहम्मदी के लिए है। आओ जिंदगियों को जाया मत करो, दिल की तारों को गुम्बद खदरा से जोड़ो, अपने सीनों में इश्क पैदा करो, दीदार मुस्तफा का तड़प पैदा करो, हुजूर के दीदार की। बताओ माल के लिए रोने वालों, दोस्तों के लिए रोने वालों, प्यारों के लिए रोने वालों, कभी रात के अंधेरों में उठ के हिजरे रसूल में आंसू बहाए हैं, कभी रातों को उठ के आका के इश्क ने रुलाया है, कभी मुसल्ले पे बैठ के दुरूदों की सौगातें पेश करके आंखें बंद करके हुजूर को पुकारा है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आपका मुंतज़िर हूँ। हर वेले तांगा यार दिया, बैठी रो रो का गुजारा, कभी तड़पे हो हिजरे रसूल में, कभी रोए हो हिजरे रसूल में। इन आंखों का क्या फायदा जो मोहब्बत मुस्तफा में रोई ना हो, उन दिलों को क्या फायदा जो इसके रसूल में खुलते ना हो, उन आंखों का क्या फायदा जिन्होंने चेहरा मुस्तफा का दीदार ना किया हो। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें। खुदा के लिए अपनी मरकजों का किबला, तवज्जो का किबला, दिल की धड़कनों का किबला, ईमानों का किबला, मोहब्बतों का किबला, इश्क का किबला ज़ाते मोहम्मद मुस्तफा को बना लो। आका से इश्क करो मेरे नबी से, प्यार करो मेरे आका से, तड़पा करो हिजरे रसूल में, और सुनो मेरे आका का फरमान, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा बताओ अजीब तर ईमान वाले कौन लोग हैं? आका
وہ اللہ کے ملائک ہیں، فرمایا وہ اللہ کے انوار و تجلیات میں رہتے ہیں، اے اللہ یا رسول اللہ وہ انبیاء کرام ہیں، فرمایا ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ آقا پھر ہم صحابہ ہیں، فرمایا تم نے تو جلوہ محمدی کو دیکھا ہے۔ آقا پھر وہ کون ہیں؟ عجیب ایمان والے، مصطفیٰ کے لیے رونے والوں، آقا کے ہجر میں تڑپنے والوں، سنو میرے آقا ہمارا ذکر کر رہے ہیں۔ اے صحابہ وہ تمہارے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، سن سن کے مجھ سے عشق کریں گے، مجھ سے پیار کریں گے، تڑپا کریں گے میرے لیے، رویا کریں گے میرے لیے۔ اے صحابہ انہیں مجھ سے عشق ہوگا، انہیں میرا ہجر رلائے گا اور اٹھ کر فریادیں کریں گے، مولا مال لے لے، اولادیں لے لے، جان لے لے، ایک بار محمد کا دیدار عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول